ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ ہے اس سے ایکچولی صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور یہ تو وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو تو جو وہاں آپ کی باڈی میں چینجنگ آتی ہے وہی یہاں بھی آتی ہے. یعنی وہ تو اس کو بالکل ایک سمپل اس پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے میڈیکلی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. اللہ نے جو کام نیچر کبھی غلطی کرتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا چرس کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی کیونکہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی، بہت زیادہ عادت ہو گئی، تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پہ اس کے نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار، ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض، لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے. یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں. اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا، لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے، کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو، جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے، تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی، بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے، جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا، خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں.
اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامعۃ الرشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں, اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر جب پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-6, 7-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تو پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا.